نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم معلم القرآن کا سبق نمبر 11 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 11 کے اندر الف نون زرنی اور یا نون زرنی دو علامات ہیں۔ یہ دونوں علامتیں اسماء اور افعال کے آخر میں آتی ہیں اور کسی بھی چیز کے تعداد میں دو ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ الف نون زرنی یا نون زرنی اسم کے آخر میں بھی آئیں گی، فعل کے آخر میں بھی آئیں گی، اور ان کی موجودگی میں صرف اتنی بات آپ نے سمجھنی ہے کہ جس لفظ کے ساتھ یہ ذکر ہو رہی ہیں یہ صرف تعداد میں دو ہونے کا مفہوم ہے۔ یہ چیز تعداد میں دو ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، الف نون زرنی اسم اور فعل دونوں کے آخر میں آتی ہے، اور یا نون زرنی صرف اسم کے آخر میں آتی ہے، اور ان دونوں علامتوں کا نون ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے۔ ان دونوں علامتوں کا نون ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے جنتانی، دو باغ، جنتن باغ اور جنتانی الف اور نون زرنی کے اضافے کے ساتھ کیا ترجمہ ہوگا؟ دو باغ۔ رجلین، دو آدمی، رجلان یا رجلین دونوں طرح کیا ہوگا؟ دو آدمی۔ رجال کار اور قحط الرجال یہ دو لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ رجلن کا معنی آدمی ہوتا ہے، قحط الرجال کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل علم ہیں ان کا قحط پڑ گیا ہے۔ جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر بڑے بڑے علماء کرام دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یہ قحط الرجال کا دور آ رہا ہے، علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں، تو یقیناً علم بھی ان کے ساتھ ہی رخصت ہو رہا ہے۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنی اور اپنی اولاد کی، مستقبل کی، کہ ہم خود علم سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رجلین، دو آدمی، طائفتان، دو گروہ، طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، طائفہ منصورہ کامیاب ہونے والا گروہ، فرقہ ناجیہ، طائفہ ناجیہ بھی کہتے ہیں اسے، دو گروہ اس کا ترجمہ ہے۔ بحرانی، دو سمندر، بحرن ایک سمندر، بحرانی دو سمندر۔ عینینی، عین آنکھ اور عینینی دو آنکھیں، اس کو عینانی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو عینینی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، برہانانی، دو دلیلیں۔ مسلمینی، مسلمون سے ہے، مسلمینی دو مسلمان۔ ساحرانی، دو جادوگر، ساحرن جادوگر کو کہتے ہیں، ساحر سحر بیانی، سحر زدہ، مسحور کن، بہت سارے الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ ساحرانی، دو جادوگر۔ امرأتانی، دو عورتیں۔ امرأت نیا لفظ ہے، عورت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ امرأتانی، دو عورتیں۔ یہ جب الف نون زرنی فعل کے ساتھ آئے گا تو ترجمہ وہی ہوگا، دو یا دونوں، اور پڑھنے میں ترجمے میں فرق پڑے گا۔ یعلمانی، علمہ یعلم تعلیم، تعلیم کا معنی ہوتا ہے سکھانا۔ یعلمانی، وہ دونوں سکھاتے ہیں، وہ دونوں سکھاتے ہیں۔ فیقسمانی، وہ دونوں قسمیں کھاتے ہیں، قسم کھانے کے معنی میں یقسمانی، پس وہ دونوں قسمیں کھاتے ہیں۔ تکذبانی، تم دونوں جھٹلاتے ہو۔ یلتقیانی، وہ دونوں ملتے ہیں۔ التقاء، ملاقات اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یلتقیانی، وہ دونوں ملتے ہیں۔ یبغیانی، وہ دونوں تجاوز کرتے ہیں، باغی، بغاوت،
حد سے بڑھ جانا، یبغیانی وہ دونوں تجاوز کرتے ہیں، یسجدانی سجدہ ساجد مسجود، یسجدانی وہ دونوں سجدہ کرتے ہیں، یحکمانی وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں۔ حکم فیصلہ ہی ہوتا ہے، حکم کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ۔ یحکمانی وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں، تجریانی وہ دونوں جاری ہیں، جاری ہوتے ہیں، جاری ہیں، جاری اجرا، جاری اجرا، تجریانی وہ دونوں جاری ہیں۔ نوٹ، کبھی الف نون زیر نی اور یا نون زیر نی کی بجائے صرف الف بھی دو ہونے کو ظاہر کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا عظیم زبان ہے، اکیلا الف دو کا ترجمہ دے گا، اکیلا الف۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے دیتا ہے۔ قال ان دو نے کہا، قال فعل ہے اوریجنل، پہلا لفظ فعل کا قال، قال اس نے کہا، قال ان دو نے کہا، قول سے یہ نکلا ہے اذهبا، اذهب تو جا، اذهبا تم دونوں جاؤ، اذهبا تم دونوں جاؤ، یہ نیا لفظ ہے، یاد رکھیے گا۔ ناسیا وہ دونوں بھول گئے، ناسیا فعل ہے، ناسیا وہ دونوں بھول گئے۔ نسیان اردو میں استعمال ہوتا ہے، نسیان، نسیم منسیہ۔ راکبا راکب ترکیب، راکبا وہ دونوں سوار ہوئے، فقولا پس تم دونوں کہو، وجدا ان دونوں نے پایا، وجد موجود، موجود وجد، وجدا ان دونوں نے پایا، فانطلقا پس وہ دونوں نکلے، فانطلقا پس وہ دونوں نکلے۔ لا تخافا تم دونوں مت ڈرو، یہ لفظ خوف سے نکلا، شروع میں لا ہے، اور لا کو تو آپ پہلے سے جانتے ہیں نا، لا علاج، لا جواب، لا علم، لا علمی، لا پرواہی وغیرہ۔ لا تخافا خوف سے نکلا ہے، تم دونوں مت ڈرو۔ اس کے بعد سبق کا خلاصہ ہے، الف نون زیر نی یہ دونوں علامتیں اسموں اور فعلوں کے آخر میں کسی چیز کے تعداد میں دو ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ الحمدللہ سبق مکمل ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔